الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حمزہ جو ہے اس کا ثقل دور کرنے کے لیے ایک حمزہ میں ثقل دور کرنے کے انداز اور طریقے کیا ہیں ہم نے سمجھ لیے. دو حمزوں میں ثقل دور کرنے کے طریقے کیا ہیں اور قرات میں کیا کچھ جائز ہے ہم نے جان لیا. اب حمزہ ایک ہو یا دو ہوں لیکن ان پر وقف کیا جائے تو پھر اس حوالے سے کیا قواعد ہیں. تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ امام حمزہ اور امام ہشام فقط یہ دو قاری ہیں قرۂ عشرہ میں جو وقفاً حمزہ میں ثقل دور کرنے کے لیے تغییر کے قائل ہیں. اور ثقل دور کرنے کے جو طریقے ہیں وہ نقل، ابدال، ادغام، تسہیل اور حذف، یہ 4-5 انداز ہیں. سے حذف کا انداز پہلے نہیں آیا، پہلے جو ہے وہ صرف نقل، ابدال اس کا بیان آیا تھا اور تسہیل کا بیان آیا ہے. ادغام کا انداز جو ہے اصول میں تو نہیں آیا تھا لیکن بالصوب اللہ میں آ گیا تھا نا ادغام کا انداز بھی چوتھا. تو باقی حذف کا انداز اس باب میں بھی آئے گا. یاد رکھیے گا اس بارے میں ہمارے استاد قاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی حفظہ اللہ کی کتاب ہے تسہیل المرام، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی عمدہ ہے، چند صفحوں میں 4-5 صفحوں میں چھپی بھی ہوئی ہے. تو یہ کتاب جو ہے وہ آپ اگر حاصل کر سکیں تو یہ بڑی اچھا خلاصہ کر سب نے اس میں کر دیا ہے پورے باب کا. بہرحال میں بھی آپ کو خلاصہ بیان کیے دیتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ حمزہ اور ہشام ان دونوں کا تغییر میں فرق یہ ہے کہ حمزہ صرف حمزہ جو ہے درمیان کلام میں حمزہ آ جائے یا آخر کلام میں آخر کلمہ میں حمزہ آ جائے، دونوں صورتوں میں تغییر کے قائل ہیں امام حمزہ. اور امام ہشام صرف حمزہ متطرفہ جو آخر میں آتا ہے اس میں صرف تغییر کے قائل ہیں امام ہشام. تو اس طریقے سے ان دونوں کا فرق ہو گیا. یعنی اگر حمزہ درمیان میں ہوا جیسے ابناءکم، اس میں ہشام کی تغییر نہیں ہوگی، اس میں صرف حمزہ کی تغییر ہے. اور جو آخر میں آ جائے حمزہ جیسے سفہاء ہے، شیئن ہے، اقرأ ہے، ان ساروں میں امام ہشام بھی تغییر کرتے ہیں. تو ہم اپنا مسئلہ شروع کرتے ہیں، باب شروع کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ تخفیف حمزہ میں یہ تخفیف کے لیے ثقل دور کرنے کے لیے کام ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تخفیف. تخفیف کی 2 قسمیں ہیں. حمزہ میں جو تخفیف دور کرنے کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے تخفیف قیاسی اور تخفیف رسمی. تخفیف قیاسی، تخفیف رسمی، یہ 2 انداز ہیں جس کے ذریعے تخفیف یا تغییر کی جاتی ہے حمزہ میں. پہلے ہم تخفیف رسمی کا بیان کرتے ہیں چونکہ وہ بالکل مختصر سی ہے. تخفیف رسمی جو ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، حمزہ کسی حرف پر ہو یا حمزہ کسی حرف پر نہ ہو. یعنی بے شکل ہو، بے کرسی ہو یعنی کرسی پر نہ ہو، یا کسی حرف کی کرسی پر ہو. اگر کسی حرف کی کرسی پر ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں. حمزہ واو کی کرسی پر ہو، حمزہ یا پر ہو، حمزہ الف پر ہو. یا پر ہو جیسے یستہزئ، الف پر ہو جیسے اقرأ، واو پر ہو جیسے لؤلؤن. اس میں دوسرا حمزہ بھی ہے، پہلا حمزہ بھی واو پر ہے. تو اس صورت میں تخفیف رسمی کی 4 صورتیں بن گئی اور چاروں کا حکم بیان کر دیتا ہوں. اگر حمزہ کسی بھی حرف شکل پر نہیں ہے جیسے مستہزئون ہے، حمزہ کسی حرف کے اوپر نہیں ہے، تو اس صورت میں تخفیف رسمی کے تحت حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا. جو دوسری شکل ہے کہ حمزہ واو پر ہو تو حمزہ کا واو سے ابدال کر دیں گے. تیسری شکل حمزہ یا پر ہو تو حمزہ کے یا سے ابدال کر دیں گے. چوتھی شکل کے حمزہ جو ہے وہ الف پر ہو تو حمزہ کا الف سے ابدال کر دیں گے. یہ رسم کے مطابق تغییر ہے. اور جب حمزہ کسی حرف پر نہ ہو تو اس کو بے شکل ہے چنانچہ اس کو حذف کر دیں گے. یہ 4 صورتیں ہیں تخفیف رسمی کی. بس اس پر جا کے تخفیف رسمی اینڈ پہ ہو جاتی ہے. باقی یہ بات پھر ویسے ہی ہے کہ اگر یہ آخر کلمہ پہ حمزہ ہوگا تو پھر یہ حمزہ شام دونوں کے لیے تخفیف رسمی ہوگی. اگر درمیان میں ہوگا تو پھر صرف امام حمزہ کے لیے تغییر ہوگی، تخفیف رسمی ہوگی، شام کے لیے نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بعد یہاں 2 باتیں ذہن میں رکھیے تخفیف رسمی کا بیان ختم کرنے سے پہلے. پہلی بات یہ ہے کہ تخفیف رسمی جو ہے نا یہ تخفیف قیاسی کی طرح نہیں. تخفیف قیاسی کا معنی ہے کہ جو قاعدے کے مطابق چلتا ہے اس میں معاملہ، یعنی ایک اصول بتا دیا جائے اور اس اصول کو پھر آپ اپلائی کرتے جائیں ہر جگہ پہ.
تخفیف رسمی جو ہے اس کو تخفیف رسمی کہتے ہیں اس لیے ہے کہ اس میں قاعدے کے مطابق تغییر نہیں ہوتی، قاعدے کے مطابق تغییر نہیں ہوتی، یعنی یہ سماعی ہے تغییر. سماعی کا مطلب ہے کہ یہ جیسے فرش ہوتے ہیں، فروش ہوتے ہیں، یہ تخفیف رسمی فروش والی شکل ہی ہے، عام طور پہ کتابوں میں یہ لکھا ہے. باقی ایک بات ذہن میں رکھیے، دوسری بات کو تو میں بتا رہا ہوں کہ میری کتاب جامع الاصول میں نے استقراء کر کے، یعنی خود تلاش کر کے، غور کر کے، قرآن پاک میں جتنی بھی تخفیف رسمی کی مثالیں آئی ہیں سب کو پیش نظر رکھ کے میں نے اس کے کوئی 10-12 قاعدے بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن مثالیں اس کی چونکہ بہت تھوڑی ہیں. علماء نے ان کی قواعد سازی اس لیے نہیں کی ان کے بارے میں کہ قاعدہ بنایا جاتا ہے تسہیل کے لیے، آسانی کے لیے، اور اگر قاعدہ بنانے سے جو ہے وہ خرابی پیدا ہو، تسہیل کے بجائے مشکل پیدا ہو جائے، تو پھر قاعدہ نہیں بناتے، پھر وہ کلمات ہی یاد کروا دینے چاہیے اگر وہ تھوڑے ہوں. تو اس لیے عام اہل ادا نے یہی کیا کہ کلمات طے کر دی ہیں اور یہ ہے کہ اس کا قاعدہ نہیں بنایا، لیکن اگر قاعدہ بنائے تو 10-12 قاعدوں کے تحت تو سارے کلمات سمٹ سکتے ہیں. بہرحال میری کتاب جامع الاصول کے باب وقف و شام میں جو ہے وہ آپ کو وہ قواعد مل جائیں گے تخفیف رسمی کے. بس یہاں پہنچ کے تخفیف رسمی کی بحث ختم ہوئی. حمزہ کے تخفیف اور تغییر کی دوسری شکل یہ ہے تخفیف قیاسی. تخفیف قیاسی کا لفظی معنی یہ ہے کہ وہاں قاعدے کے مطابق تخفیف ہوگی، تغییر ہوگی. اور تخفیف قیاسی کے 3 قاعدے ہیں بنیادی طور پر. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکن ما قبل متحرک ہو، حمزہ ساکن ما قبل متحرک ہو. دوسری شکل یہ ہے کہ حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ حمزہ متحرک ما قبل متحرک ہو. چوتھی شکل بنتی تھی عقلی حمزہ ساکن ما قبل ساکن ہو، وہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اجتماعی ساکنن ہو جاتا ہے. تو 3 شکلیں ہیں حمزہ کی تخفیف قیاسی کی. حمزہ ساکن ما قبل متحرک ہو، سب سے پہلی شکل یہ ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں. حمزہ ساکن ما قبل متحرک، یاد رکھیے کہ اس کے 2 قاعدے ہیں بنیادی اس صورت کے. اس میں عام قاعدہ یہ ہے کہ اس میں حمزہ اور ہشام ابدال کریں گے حمزہ ساکن ما قبل متحرک میں، جیسے یؤمنون اور اقرا. اور یستہزئ میں بھی وقفاً یستہزئ، وقفاً تو یستہزئ ہو جائے گا نا، تو وہاں سے وہ پڑھیں گے یستہزی، اور اقرا کو پڑھیں گے اقرا، اور یؤمنون کو پڑھیں گے یؤمنون وقفاً. یہ ہے حمزہ ساکن ما قبل متحرک کا پہلا قاعدہ. حمزہ ساکن ما قبل متحرک کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ کا سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ہو، جیسے کہ ابھی میں نے یستہزئ کی مثال دی تھی. لؤلؤن ہے، اس میں وقفاً لؤلؤ، پہلے حمزہ کا سکون جو ہے وہ تو وقف کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں تو ابدال ہی ہے صرف. لیکن دوسرا حمزہ کا جو سکون ہے وہ لؤلؤ میں ابدال کریں گے تو لو بنے گا. تو حمزہ کا اگر سکون عارضی ہوا تو پھر ابدال کے علاوہ تسہیل مع الروم بھی جائز ہے. ابدال کے علاوہ تسہیل مع الروم بھی جائز ہے، یعنی 2 وجہ ہوتی ہیں. اگر سکون اصلی ہوا تو پھر صرف ابدال ہوتا ہے، اور اگر سکون وقف کی وجہ سے آئے جیسے یستہزئ لؤلؤن وغیرہ، تو اس صورت میں پھر 2 وجہ ہوتی ہیں، ابدال بھی جائز ہے اور تسہیل مع الروم بھی جائز ہے. یعنی اس طرح پڑھیں یستہزی اور یستہزئ، یستہزئ، اور لؤلؤ کو پڑھیں گے لولو، اور دوسری وجہ ہوگی لولوئی، لولوئی تسہیل مع الروم، جیسے سفہاء کے آخر میں آپ کرتے ہیں تسہیل مع الروم، اس طرح یہاں ہوگی تسہیل مع الروم لولوئی یستہزئ. بس یہ 2 قاعدے ہیں حمزہ ساکن ما قبل متحرک کے. تخفیف قیاسی کا دوسری صورت یہ ہے کہ حمزہ متحرک ہو اور ما قبل ساکن ہو، حمزہ متحرک ہو اور اس کے ما قبل ساکن ہو. اس کی بنیادی 2 صورتیں ہیں. نیچے مزید اگر نقشہ بنائیں تو آپ نیچے مزید 2 صورتیں بنیں گی. پہلی شکل یہ کہ حمزہ متحرک ما قبل حرف علت ساکن، حمزہ متحرک ما قبل سے ساکن ہے وہ حرف علت ہو، واو الف یا.
اور دوسری شکل ہے کہ حمزہ متحرک ماقبل حرف علت ساکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صحیح ساکن. حمزہ متحرک ماقبل صحیح ساکن ہو. آپ کو یاد ہے نا کہ اخلاص کا قاعدہ پڑا تھا سوشی کے لیے کہ اگر مدغم سے پہلے جو ہے وہ صحیح ساکن ہو یعنی حرف علت نہ ہو تو پھر سوشی کے لیے اختلاس اور ادغام دونوں وجہ ہوتی ہیں. اور تو یہ وہی صحیح ساکن ہے. تو حمزہ متحرک ماقبل ساکن کی دو صورتیں ہیں، ماقبل صحیح ساکن ہو، ماقبل حرف علت ساکن ہو. اچھا اب اگر ماقبل صحیح ساکن ہے حرف علت کے علاوہ، جیسے اس کی مثال ہے القرآن، مذعوما، مسئولا، تو ایسی صورت میں پھر حمزہ کے لیے نقل حرکت ہوتی ہے. شام کے لیے بھی ہوگی اگر حمزہ متطرفہ ہے تو اس صورت میں نقل حرکت ہوگی. القرآن کو حمزہ وقت پڑھیں گے القرآن، مسئولن کو پڑھیں گے مسئولا، مذعومن کو پڑھیں گے مذعوما. اور یہ تو حمزہ متوسطہ کی مثال ہے. حمزہ متطرفہ کی مثال لے لیں المرئی، المرئی کو پڑھیں گے المر، بس مر پڑھیں گے کیونکہ المرئی بنا المری، نقل بنی المری، اور المری پہ جب وقف بالاسکان کیا تو بن گیا المر، مر، المر. الخب قرآن میں آتا ہے، اس کو نقل کر کے پڑھیں گے الخب، بس با پہ قلقلہ کر دیں گے کیونکہ بنا الخبا نقل کر کے، اور با کا زبر جو ہے وہ وقف بالاسکان پہ ساکن میں بدل گیا تو بن گیا الخب. کف ان اور حز ان، اس میں حمزہ کی دو وجہ ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، حزا کفا اور حزوا اور کفوا. یہ جو وجہ ہے نا حزا اور حز اور کفا، یہ تخفیف رسمی، تخفیف قیاسی کا یہی قاعدہ جو ابھی بتایا آپ کو کہ حمزہ متحرک ماقبل صحیح ساکن ہو تو نقل ہوتی ہے وقفاً، اور حزوا اور کفوا یہ تخفیف رسمی سے حمزہ واو کی کرسی پر ہو تو حمزہ کو واو سے بدل دیں گے. یہ اس قاعدے پر جو ہے حمزہ جو ہے واو سے بدل ہے. تو بہرحال حمزہ متحرک ماقبل صحیح ساکن ہو تو نقل حرکت ہوتی ہے. جی دوسری شکل تھی حمزہ متحرک ماقبل حرف علت ساکن ہو. اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس کی پھر دو صورتیں آگے. ماقبل حرف علت میں سے الف ہو یا واو یا ہو. حرف علت تین ہے نا، الف واو یا. اگر الف ہو تو اور باس ہے، اور اگر واو یا ہو تو اور باس ہے. تو ماقبل حرف علت ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، ماقبل الف ہو، حمزہ متحرک ماقبل الف ہو. نمبر دو حمزہ متحرک ماقبل واو یا ساکن ہو. نقشہ بنائی جائیں گے نا تو آپ کو زیادہ بہتر ہو جائے گا. اچھا مزید آگے چلیں، اگر ماقبل الف ساکن ہو، حمزہ متحرک ماقبل الف ساکن ہو تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، الف متوسطہ ہو، الف متطرفہ ہو. الف متوسطہ ہو اور الف متطرفہ ہو. اب میں حکم بتاتا ہوں. الف متوسطہ ہو تو تسہیل مع المد والقصر کریں گے امام حمزہ، تسہیل مع المد والقصر. حمزہ متحرکہ ماقبل حرف علت ساکن ہو اور حرف علت میں سے الف ساکن ہو اور الف ہو بھی درمیان میں تو حمزہ متوسطہ بنانا، تو ایسے صورت سے حمزہ کا اختلاف ہوگا اور وہ کریں گے تسہیل مع المد والقصر. اور مثال ہے ابناکم، 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 نساکم، نساکم. یہ حمزہ متحرک ماقبل الف ساکن ہے، اور آپ نے اس کے پہلے پارے میں بڑی مثالیں پڑھ لی تھی. تو اس میں حمزہ کی دو وجہ ہوتی ہیں، تسہیل مع الطول والقصر. اچھا جی یہ پہلی شکل ہوگی. اب ہے اگر الف متطرفہ ہو، اینڈ پہ ہو، اب یہاں حمزہ اور ہشام دونوں ہو گئے جب متطرفہ کی بات آئی ہے تو اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ اس کی پھر دو صورتیں ہیں، اس کی پھر دو صورتیں ہیں. حمزہ مفتوح ہو یا حمزہ مضموم میں مکسور ہو. حمزہ مفتوح ہو تو الگ حکم ہے، حمزہ مضموم میں مکسور ہو تو الگ حکم ہے. اگر حمزہ متطرفہ ہو یا الف متطرفہ ہو اور الف حمزہ مفتوح ہے تو پھر الف کو حذف کر کے تین وجہ جائز ہیں. السماء، 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 یہ السماء، الماء،
السفہاء. اس میں تسہیل حذف کی صورت میں 3 وجہ ہیں، پہلے قصر، پہ توسط، پہ طول، اور یہ حمزہ اور شام دونوں کے لیے ہوں گی. یہ تو ہے اگر ہم الف مضطرفہ اور حمزہ پر زبر ہو. اب دوسری شکل سے کہ حمزہ پر زیر یا پیش ہے تو پھر 5 وجہ ہوتی ہیں جو السفہاء والی ہیں. السفہاء میں آپ 5 وجہ کرتے ہیں نا، حمزہ شام دونوں کے لیے ہوتی ہیں، السفہاء اور السمائی. یہاں پر پہنچ کے حمزہ متحرک ماقبل الف ساکن ہو کی تفصیل اور بات چیت ختم ہو گئی. اچھا جی، حمزہ متحرک ماقبل ساکن ہو تو اس کی 2 صورتیں تھیں، ماقبل صحیح ساکن ہو، ماقبل حروف علت ہو. ماقبل صحیح ساکن ہو تو نقل ہوتی ہے، ماقبل حرف علت ہو تو پھر 2 صورتیں ہیں، ماقبل الف ساکن ہو یا ماقبل واو یا ساکن ہو. الف ساکن ہو تو 2 صورتیں ہیں، الف متطرفہ ہے یا الف متوسطہ ہے. متوسطہ ہو تو تسہیل مع المد القصر ہوتی ہے، متطرفہ ہے تو 2 صورتیں ہیں، حمزہ پر زبر ہے یا حمزہ پر زیر پیش ہے. اگر زبر ہے تو 3 وجہ ہیں حمزہ میں، اور اگر پیش ہے زیر ہے تو پھر 5 وجہ ہوتی ہیں صفحہ اولی. اب یہ حمزہ متحرک ماقبل الف ساکن کی بات ختم ہوگی. اب دوسری شکل ہے کہ حمزہ متحرک ہو ماقبل واو اور یا ہو، واو اور یا ہو ساکن. تو اس صورت میں پھر 2 صورتیں آگے، ماقبل واو یا ساکن ہو اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، واو یا اصلیہ ہو ساکن، واو یا زائدہ ہو. اصلیہ کا معنی ہے کہ وہ واو یا روٹ ورڈز میں سے ہوں، گرامر کے اعتبار سے روٹ ورڈ حروف اصلی میں ہوں. اور اگر وہ حروف زائد میں ہوں، اب یہ حروف اصلی اور زائدی جو ہے وہ زائدہ جو ہے یہ تو بندے نے کچھ پڑھا ہی ہو گرامر، پھر سمجھ آ سکتے ہیں. اگر حروف اصلیہ میں سے ہوں تو پھر حمزہ اور اشام دونوں کے لیے نقل اور ادغام 2 وجہ ہوتی ہیں. اگر واو یا اصلیہ ہیں تو حمزہ اور اشام دونوں کے لیے نقل اور ادغام 2 وجہ ہوتی ہیں. اس کی مثالیں لکھ لیں، شیئن، شیئن، اس میں شیئن، شیئن سے شیئن سے وقف بالاسکان ہوا شی، اور ادغام ہوا شیئن تو ہوگا شی شی. اگر واو یا اصلی ہوئے تو 2 وجہ ہیں، ادغام اور نقل، نقل مقدم ہوتی ہے. اور اگر واو کی مثال بھی لے لیں شیئن کی طرح، سوئن، السوئی، تو نقل اور ادغام جائز تو نقل ہوگی السوی، اور سوی ہو جائے گا وقف بالاسکان کی صورت میں السو، السو بس. اور ادغام ہوگا السوی تو وقف ہو جائے گا السو، السو، شاید کی صورت میں ادغام کر دیا. اچھا جی، اب دوسری شکل رہ گئی تھی حمزہ ساکن، حمزہ متحرک ماقبل واو یا اصلیہ نہ ہو بلکہ زائدہ ہوں، اصلیہ نہ ہوں زائدہ ہوں. اس کی مثال خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، پہلے پارے کا آدھا یہاں ہو گئے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ. اب دیکھیں نا، خطأ یخطأ، خا قا اور حمزہ حروف اصلیہ میں سے ہیں، تو خطیئت کی یا جائے تو حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے. اچھا، اس میں صرف ادغام ہوتا ہے، واو یا زائدہ ہونا تو صرف ادغام ہوتا ہے. اب قروء ہے نا، والمطلقات کی تربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ایک دن میں نے آپ کو قروء سمجھایا تھا. اس کا روٹ ورڈ ہے قرأ یا قرأ، قرأ یا قرأ، قرآن بھی اسی سے ہے. تو قرأ یقرأ میں قاف، را اور حمزہ جو ہیں یہ روٹ ورڈز ہیں، تو واو تو روٹ ورڈ میں سے نہیں ہے. قروء ان کی واو یا پھر زیادہ ہوئے نا، واو زیادہ ہوئی اس کی. اس میں صرف ایک ہی وجہ ہے کہ حمزہ کو واو سے بدل کے واو کو واو میں ادغام کر دیں تو قروین، قروین سے قروین، اور وقف بالاسکان کر کے ہوگا قروم، قروم. یہاں پہنچ کے جی آپ کا تخفیف قیاسی کی دوسری صورت مکمل ہو گئی.
اچھا جی، تخفیف قیاسی کی تیسری شکل ہے حمزہ متحرک ما قبل متحرک. حمزہ متحرک اور ما قبل بھی اس کی حرکت ہو، حمزہ بھی متحرک ہو اور اس کا ما قبل بھی متحرک ہو. تو حمزہ متحرک ما قبل متحرک میں کی آگے 9 صورتیں ہیں، 9 صورتیں ہیں، 9 پوری 9 صورتیں وہی ہیں کہ حمزہ پہ زبر ہو تو ما قبل تینوں حرکتیں، حمزہ پر پیش ہو تو ما قبل تینوں حرکتیں، حمزہ پر زیر ہو تو ما قبل تینوں حرکتیں. ان 9 کی 9 شکلوں کی مثالیں آپ کو امانیہ میں مل جائیں گی، جو قاری ظاہر صاحب کی شرح شاطبی ہے نا، اس میں مل جائیں گی. اس طرح قاری صاحب کی جو کتاب تسہیل المرام میں نے بتائی اس میں بھی مل جائیں گی. اچھا جی، اب 9 صورتیں جو ہیں نا جی، اس کا حکم بیان کرتا ہوں. اس میں 2 مذاہب ہیں قراء کے. پہلا مذہب جو ہے وہ ہے جمہور کا، اور وہ امام سیویہ کا مذہب بھی شمار ہوتا ہے. اور دوسرا مذہب ہے اخفش کا، جو بعض علماء کا مذہب ہے. سیویہ کا مذہب یہ ہے کہ 2 صورتوں میں ابدال ہوگا، 7 صورتوں میں تفصیل ہوگی. وہ 2 صورتیں ہیں حمزہ مفتوح ما قبل مکسور یا مضموم ہو. حمزہ مفتوح ما قبل مکسور یا مضموم ہو، اس میں ان 2 صورتوں میں ابدال ہوگا. مثالیں ہیں معجلہ، یہ فؤادک بھی ہو سکتا ہے، معجلہ اور فؤادک. اور ما قبل مکسور کی مثال ہے لِأَلَّا. حمزہ مفتوح ما قبل مکسور یا مضموم میں جمہور علماء، جمہور ناقلین کے لیے ابدال ہے موجلہ فؤادک لِيَلَّا. اور باقی جو 7 صورتیں ہیں ان میں تسہیل ہے. باقی 7 صورتوں میں جمہور کا مذہب ہے کہ تسہیل ہی کریں گے حمزہ میں. جیسے اس کی مثالوں میں سے دیکھیں، خاطئین ہے، خاطئین تو خاطئین تسہیل کریں گے. مستہزئون ہے تو پڑھیں گے مستہزئون. یستہزئو میں پڑھیں گے یستہزئو. بدأ میں پڑھیں گے بدأ، بدأ میں پڑھیں گے بدأ. ایسے بدأ میں تو پڑھا نہیں جا سکتا کچھ بھی، چونکہ بدأ میں وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا تو بدأ ہو جائے گا، وہ ویسے ہی وہ بدأ ہو جائے گا، تو اس میں تفصیل تو نہیں ہو سکتی. عام تو بھی حمزہ متوسطہ جو ہے نا اس میں شکلیں زیادہ واضح ہوتی ہیں، چونکہ متطرفہ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ وقف بالاسکان ہو جاتا ہے اس میں، تو وہ پھر وہ پہلے قاعدے میں چلا جاتا ہے. اور جو پہلی صورت کے 2 قاعدے بتائے تھے نا کہ حمزہ کا سکون اگر وقف کی وجہ سے ہوتا ہے تو تسہیل مع روم اور ابدال ہوتا ہے، تو پھر اس کو اس قاعدے میں چلا جاتی ہے چیز. تو یہ سیویہ کا مذہب ہے کہ 2 صورتوں میں ابدال اور باقی 7 صورتوں میں تسہیل. اچھا جی، دوسرا مذہب اخفش کا ہے. اخفش کے ہاں 4 صورتوں میں ابدال ہوتا ہے اور 5 صورتوں میں تسہیل ہوتی ہے. انہی 9 صورتوں میں سے 4 صورتوں میں سے 2 صورتیں تو وہی ہیں جب یہ آپ نے سیویہ والے مذہب میں پڑھی ہیں، حمزہ مفتوح ما قبل مکسور اور حمزہ مفتوح ما قبل مکسور، ان 2 صورتوں میں ابدال ہوا تھا. اور ان کے یہاں 2 مزید صورتیں جن میں ابدال ہے، اور وہ ہیں حمزہ مضموم ما قبل مکسور اور حمزہ مکسور ما قبل مضموم. اس کی مثالیں ہیں لِأُولِي الْأَبْصَارِ، لِأُولِي حمزہ مضموم ما قبل مکسور. اور مضموم مکسور ما قبل مضموم کی مثال ہے سُئِلُوا. اب ان 2 صورتوں میں سیویہ والے مذہب کے مطابق تسہیل ہوتی تھی، چونکہ یہ باقی 7 صورتوں میں آ رہی تھی مثالیں. اور اس میں اخفش کے لیے ان 2 صورتوں میں بھی ابدال ہے. وہ سُئِلُوا میں پڑھیں گے سُوِیلُوا واو سے، اور لِأُولی میں پڑھیں گے لیولی یا سے ابدال. تو 4 صورتوں میں اخفش ابدال کرتے ہیں، جبکہ باقی 5 صورتوں میں اخفش کے لیے بھی تسہیل ہے. گویا کہ خاطئین
اس میں اخفش کے لیے تسہیل ہی ہے. بدأ میں، باقی مستہزئون میں اخفش کے لیے ابدال ہے، یعنی سئلو اور مستہزئون، یہ بھی مثالیں آپ کہہ سکتے ہیں، لؤلؤ کے بجائے مستہزئون لگا لیں مثال. اچھا جی، ابھی میں نے آپ کو حمزہ متحرک معقول متحرک کی 9 صورتیں جو بنائی ہیں تو اس میں 2 مذہب بتائے ہیں، ایک سیبویہ کا مذہب بتایا، ایک اخفش کا مذہب بتایا. سیبویہ کے لیے 2 صورتوں میں ابدال اور 7 صورتوں میں تسہیل ہے، اور اخفش کے لیے 5 صورتوں میں تسہیل اور 2 صورتوں میں ابدال ہے. ان دونوں مذہبوں کو اگر ملا لینا تو مزید 3 شکلیں بنتی ہیں 9 صورتوں کی. 9 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں دونوں ابدال کرتے ہیں، حمزہ مفتوح ماقب مضموم یا مکسور، اس میں صرف ایک وجہ بنے گی. اور 2 صورتوں میں 2 وجہ ہیں، حمزہ مضموم ماقب مکسور، حمزہ مکسور ماقب مضموم، سئلو اور مستہزئون. اس میں 2 وجہ ہیں، تسہیل سیبویہ کا مذہب اور ابدال اخفش کا مذہب. اور باقی 5 صورتوں میں دونوں تسہیل کرتے ہیں، جیسے خاطئین، بدأ وغیرہ. تو گویا کہ دونوں مذہبوں کو اگر ملا لیں تو 2 صورتوں میں صرف ابدال، 2 صورتوں میں ابدال و تسہیل دونوں وجہ، اور 5 صورتوں میں صرف تسہیل. یہ بات نکلے گی. چلیں جی، ٹائم تھوڑا ہے، میں اس باب کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. آخری بات اس باب کے حوالے سے 2 باتیں یاد رکھنی ہے آپ نے. جو یہ میرا پورا باب جو میں نے بیان کیا ایک نقشے کے انداز میں، اس سے ہٹ کر ہیں 2 نقطے ہیں اس باب کے بارے میں، 2 باتیں ہیں، جو 2 کہہ لیں یا 3 باتیں، چلو کہہ لیں 3 باتیں، چلو کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے. 3 باتیں اضافی ہیں جو آپ کو اس باب میں کسی وہ عمومی آپ نے یاد رکھنی ہے. پہلی بات وہ ہے جو میں نے پہلے شروع میں بیان کی ہے کہ امام حمزہ اور امام ہشام دونوں حمزہ متطرفہ میں دونوں تغیر کرتے ہیں، جبکہ متوسطہ میں صرف حمزہ تغیر کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. 2 باتیں مزید ہیں جو میں نے بتانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ متحرک ماقبل الف متطرفہ کی جو شکل تھی نا صفحاء، اس کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر وقف بالاسکان کی طرح وقف بالروم اور وقف بالاشمام بھی جائز ہے، تمام وجہوں میں. صرف یہ الصفحاء والی شکل چھوڑ کے نا، الصفحاء والی شکل چھوڑ کے ایک یہ اور ایک اقرا کی شکل بھی چھوڑ دیں. اقرا یا مثالیں لکھ لیں، اقرا اور الصفحاء کی شکل چھوڑ کر. یہ اقرا جو ہے یہ پہلے قاعدے کے اندر آیا تھا کہ اگر حمزہ ساکن ماقبل متحرک ہو تو اگر وہ الف ہوا نا ساکن تو ایک تو اس شکل میں، اور دوسرا جو ہے الصفحاء کی شکل میں، الصفحاء یا السمائی، اس شکل کے اندر تسہیل روم اشمام نہیں ہوتا، چونکہ الف کی بات تو روم اشمام ہو ہی نہیں سکتا نا. تو باقی تمام وجوہ جتنے آپ نے باب میں پڑھی ہیں، اگر وہ متطرفہ حمزہ آ گیا نا تو روم اشمام بھی جائز ہے. چنانچہ پہلے قاعدے میں یستہزئ تھا نا، تو یستہزئ سے جب ابدال ہو نا یستہزی، تو پھر وہاں سے یستہزیو، تسہیل روم ابدال کے ساتھ بھی جائز ہے. یستہزیو، یستہزی اور یستہزیو، وہ تسہیل مع روم سکون عارض کی وجہ سے. 3 وجہ ہو گئی 2 کی. اور اشمام بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہوتے اجرا کرتے وقت کیونکہ اشمام جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ اسکان جیسی ہوتی ہے، اس سے اس میں ہونٹ آخر میں گول کر لیتے ہیں، اور وہ میں آپ کو کر کے دکھا بھی نہیں سکتا ریکارڈنگ چونکہ ہم کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں شیء ان میں بھی 2 کی 4 وجہ ہو گئی. شیء ان میں نقل اور ادغام تھا، تو شیء اور شیء، تو شیء سے شیء اور شیء روم، اور شیء اور شیء یہ روم، 4 وجہ ہو گئی. اور یستہزی میں جو اخفش کے قاعدے کے مطابق یستہزی ہوا تھا، اس کے مطابق بھی جو ہے نا یستہزیو، یعنی تقدیراً 5 وجہ ہو گئی اور ظاہراً جو ہے وہ 4 وجہ ہو گئی. تقدیراً 5 بھی نہیں بلکہ تقدیراً 5 وجہ ہو گئی، 5 قاعدے لگ گئے، اور ظاہراً 4 وجہ ہو گئی یستہزیو میں. پہلی وجہ یستہزی پہلے قاعدے کے روح سے وقف بالابدال، اور تیسرے قاعدے کے روح سے اخفش کے روح سے بھی وقف بالابدال یستہزی، اور ان دونوں قاعدے کے روح سے روم یستہزیو. یہ بھی 2 قاعدے کے روح سے، پہلے قاعدے کے روح سے بھی روم اور تیسرے قاعدے کے روح سے بھی روم.
وجہ دو ہو گئی، اور اس کے بعد یستہزیو تسہیل معروم کے اعتبار سے ہم نے پڑھا، تو وجہ تین ہو گئی اور قاعدے پانچ لگ گئے نیچے سے، اور اشمام کا قاعدہ یہاں لگتا ہے ویسے، لیکن وہ میں نے کہا ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات جو اس باب سے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ اقرا اور السفہاء وغیرہ کی دو شکلیں چھوڑ کر باقی تمام باب میں تخفیف رسمی کے قاعدے ہوں یا تخفیف قیاسی کے قاعدے ہوں، اگر حمزہ متطرفہ ہوگا تو بات یہ ہے کہ وہاں روم اور اشمام بھی جائز ہے۔ اچھا جی، اس باب سے متعلقہ جو تیسری بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک جنرل انفارمیشن کے طور پر بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی گزرا ہے کہ اس باب میں تغییر حمزہ مبتدیہ میں نہیں ہوتی، صرف آخر میں آنے والے حمزہ میں ہوتی ہے، یا مڈل میں آنے والے حمزہ میں ہوتی ہے، یا لاسٹ میں آنے والے حمزہ میں ہوتی ہے، یا مڈل میں آنے والے حمزہ میں ہوتی ہے، متوسطہ یا متطرفہ میں۔ مبتدیہ میں تغییر نہیں ہوتی، لیکن اشرح صغرا میں مبتدیہ میں بھی تغییر کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حمزہ مبتدیہ متحرک ہو، یعنی زبر اس پہ جیسے زبر زیر پیش ہے، اور اس سے پہلے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، 10 حروف ہیں جو آتے ہیں قرآن میں، اس سے پہلے با آ جائے، جیسے بی اسمائہم و ابصارہم، واو آ جائے، اور اسی طرح جو ہے لی اولی، یہ بھی آیا تھا لی اولی، اولی الابصار کا معنی تو لام جا رہا ہے، لی اولی یا لام آ گیا ہے، اس سے اگر کہ تقریباً 10 حروف ہیں جو آ جاتے ہیں، اور اس 10 میں سے ایک حرف ہے الف لام، الارض، ارض بھی حمزہ مبتدی ہی ہے، اس کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، تو یہ 10 میں سے میں نے 4 کی مثالیں دے دی، 6 حروف اس کے علاوہ بھی آ جاتے ہیں، کہ میری کتاب جامع رسول میں آپ کو پوری تفصیلات مل جائیں گی، اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ یاد رکھیے گا کہ اس صورت میں 2 وجہ جائز ہوتی ہیں حمزہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں متوسط بزائد، اس کو کہتے ہیں متوسط بزائد، متوسط بزائد، متوسط بزائد کا معنی یہ ہے کہ حمزہ مبتدیہ تھا لیکن یہ متوسطہ ہوا ہے ایک زائد حرف آنے کی وجہ سے، متوسط بھی زائد، متوسط بھی زائد کا قاعدہ کہتے ہیں اس کو، یہ آپ کو عام قاعدہ یاد ہوگا، یہ بڑا اجرام میں اس کا ذکر آتا ہے۔ متوسط بھی زائد یہ ہوتا ہے کہ حمزہ مبتدیہ ہے لیکن کسی حرف زائد آنے کی وجہ سے وہ متوسطہ ہو گیا، متوسط بھی زائد کا مطلب یہ ہے، اور اس میں 2 وجہ ہوتی ہیں امام حمزہ کے لیے، کیونکہ حمزہ متوسطہ ہے، شام تو ہو ہی نہیں سکتا اس میں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ حمزہ مبتدیہ تھا اس لیے تحقیقی کریں، حمزہ میں اصل میں حمزہ مبتدیہ تھا اس لیے تحقیقی کریں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو قواعد آپ نے تخفیف رسمی اور قیاسی کے اوپر پڑھے ہیں، جس بھی قاعدے کے مطابق وہ مثال بنتی ہے اس کے مطابق آپ تغییر بھی کرتے ہیں، چنانچہ بی اسمائہم میں 2 وجہ بنے گی، ایک تحقیق، اور بی اسمائہم تیسرے قاعدے کے روح سے سیبویہ کے مذہب کے مطابق اور اخفش دونوں کے مذہب کے مطابق بی اسمائہم ابدال۔ اسی طرح و ابصارہم میں تحقیق ہوگی حمزہ مبتدیہ کے تحت، اور تغییر ہوگی تیسرے قاعدے کے مطابق، اخفش اور شیبہ دونوں کے مطابق وہ ابصارہم بنے گا، چونکہ یہ 5 صورتوں میں سے ہے۔ اس طرح لی اولی میں 3 وجہ بنے گی، تحقیق ہوگی حمزہ مبتدیہ کی وجہ سے، اور تسہیل ہوگی سیبویہ والے مذہب کے مطابق تیسرے قاعدے کی روح سے، اور ابدال ہو گیا اخفش کے مطابق تیسرے قاعدے کی روح سے، لی اولی لی اولی لی یولی، 3 وجہ ہو گئی۔ یہ متوسط زائد کی مثال ہے۔ اور بات ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری معلومات مزید دے دیتا ہوں کہ یہ آپ جب ساکن مفصول اور موصول کی بات آپ نے پڑھی تھی تو وہاں ابن غلبون اور ابن فارس کی مذہب کی تفسیر آئی تھی، تو اس کے ساتھ یہ جب متوسط زائد اکٹھا ہو جائے تو یہ اجراء میں کافی چیز جو ہے نا وہ سینسٹیو ہو جاتی ہے۔ متوسط زائد میں تحقیق ابن غلبون کا مذہب ہے، اور تغییر جو ہے پورے باب کے قواعد کے مطابق جیسے بھی تغییر ہو یہ ابو الفتح فارس کا مذہب ہے۔ چنانچہ اگر لام ال آ جائے کسی جگہ پہ اور ساتھ متوسط زائد آ جائے، یا من آمن آ جائے اور ساتھ متوسط زائد آ جائے، تو پھر طرق کا لحاظ رکھیں، چونکہ یہ تحریرات کے اندر جو ہے یہ جو ہے ازبس ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنا دے۔ یہ باب کہتے ہیں کہ سب سے مشکل باب ہے قرات کا، باب وقف حمزہ و شاں، اور میں نے الحمدللہ آج یہ باب آپ کے سامنے پورا الف سے یہ تک ایک ایک تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ سب اس میں اتنا فرق رہ گیا کہ اس میں چونکہ اجراء آپ کو میں نے تھوڑی مثالوں کے ساتھ کروایا ہے، مثالوں کو 40 50 بلکہ 70 80 لینی چاہیے، پھر ایک ایک مثال لے کے اس میں کتنی وجہ بنتی ہے، قاعدہ کیا لگا، کیسے لگا، اجراء سے ذہن کھلتا ہے۔ صرف اجراء کی کمی رہ گئی، اور وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے میں نے جو آپ کو اپنی کتاب بتائی جامع رسول کے آخر میں باب الوقف حمزہ و شام کے آخر میں نے مثالیں دی ہیں، اور اس کا قاری ابراہیم صاحب کی کتاب تسہیل المرام تھا، اس کا نام مجھے یاد پڑتا ہے، تسہیل المرام، تو اس کو اب وہ کتاب چھپی نہیں ہوئی، اس سے تو آپ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے،
اس طرح قاری اظہار صاحب کی بھی کتاب ہے وقف مذہب شام پر، وہ چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی مثالیں ہیں۔ وقف مذہب شام میں بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ میری جو کتاب ہے جامع الاصول، اس کے اندر وقف مذہب شام کی تفصیلات آپ وہاں سے دیکھ لیں، باقی جو میں نے بیان کر دیا ہے سمری کے طور پہ، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں اس باب میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔